حضرت شیخ محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی بڑے ولی اللہ موجود تھے. اچھا، کچھ خاص زمانے میں کچھ خاص شخصیات ہوتی ہیں اور کسی زمانے میں نہیں بھی ہوتی. خالی تو کوئی دور رہتا نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں زیادہ ہوتی ہیں، کسی زمانے میں کم ہوتی ہیں. اب ایک دور ایسا تھا کہ اس وقت میں مثلاً اپنے ہندوستان ہی کے اندر دیکھ لیں کہ سمندر کی طرح تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبند میں حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور کے اندر حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. ایک دور میں اتنے قریب حصے میں 150 کلومیٹر کے اندر اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. تو ان حضرات کا جب وصال ہوتا چلا گیا، حضرت تھانوی، حضرت مدنی اور حضرت رائے پوری، حضرت دہلوی یعنی مولانا الیاس، تو ان کے بعض متعلقین متوسلین نے بیعت کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. اگر وہ کہتے بیعت کے لیے تو حضرت شیخ زکریا صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ تو فلاں بزرگ سے یعنی ان حضرات سے 4 میں سے اگر کوئی ہوتا تھا، آپ بیعت ہو چکے تھے تو وہ بیعت کافی ہے اور الگ سے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ رجوع کر لیں، آپ کوئی رائے مشورہ لینا ہوا کریں، معمولات پوچھنا ہوا کریں تو وہ کر لیا کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر دوسرے بزرگوں کے بعض متوسلین جب کہتے تھے کہ بیعت کے لیے تو حضرت مفتی صاحب بھی فرماتے تھے کہ بھئی آپ وہاں سے بیعت تھے، وہ بیعت کافی ہے، ضرورت تو نہیں ہے. لیکن کوئی اصرار کرتا تھا تو کر بھی لیا کرتے تھے. تو جو حضرات بزرگوں میں حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یا دیگر کسی حضرات سے رہے ہوں، اصلاً تو ان کو ضرورت ہے نہیں اور برکت کے طور پر مشاورت باقی رکھی جا سکتی ہے. اب یہ دونوں حضرت حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ رہے ہیں اور میرے خیال کو بہت عرصے سے کہتے رہے اور میں ان کو مشورہ دیتا رہا ہوں، برسوں سے، شاید 3-4 سال ہو گئے ہیں. جی. ابھی انہوں نے کبھی مفتی زاہد ہنڈون سے بھی سفارش کروائی. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن تیری قدرت. بعض حضرات کو ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن برکت کے طور پر بھی ہوتے تھے. بیعت کی کئی قسمیں ہیں. ایک بیعت علی الاسلام ہے، جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض صحابہ اکرام نے دخول اسلام کے موقع پر کی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھ کو بیعت فرما لیجیے. حضور پاک علیہ السلام نے دست مبارک بڑھایا، حضرت عمرو بن عاص نے پیچھے کھینچ لیا. ابھی ایک عجیب بظاہر بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے کہ خود ہی نے تو پیشکش کری اور جب بیعت کے لیے خاتم النبیین نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا تو پیچھے کھینچ لیا. تو آپ علیہ السلام بھی یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہے. دریافت فرمایا کہ ماذا یعنی یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اسلام میں تو داخل ہو جاؤں لیکن میرے تو گناہ تو بہت سارے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام سے مقبول کے گناہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی بیعت ہوا کرتی تھی. حضرت ابو سفیان کی زوجہ محترمہ حضرت ہندہ فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام سے جب مردوں نے بیعت کی، خواتین نے بھی کی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہ صفا کے پاس سے کھڑے ہو کر کے حضرت عمر بلند آواز سے الفاظ وہ کہتے چلے آتے تھے حضور کی طرف سے، اور وہ خواتین مستورات بیعت کے الفاظ کہتی آتے نہیں. ان الفاظ کے اندر ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گی. تو اور کاموں میں تو وہ بولتے نہیں، شرک نہیں کریں گی، کفر نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی. چونکہ اس زمانے کے اندر لڑکی پیدا ہوتی مار دینے کی بھی ایک رسم تھی، تو وہ بھی حضور نے کہلوائی واضح. تو وہ کہتے رہی. جب حضور نے کی طرف سے کہلوایا گیا کہ زنا نہیں کریں گی تو حضرت وہ تو اسی وقت بولتی کیا کوئی آزاد شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی تصور ہی نہیں تھا. وہی سمجھتی تھی کہ زنا کاری یہ تو کنیز اور باندیاں نچلے درجے کی وہ ان کی حرکتیں، آزاد عورت شریف عورت تو کیسے کر سکتی ہیں.
ان دو واقعے سے یہ پتہ چلا کہ بیعت کی ایک قسم ہے بیعت علی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کی بیعت، اور ایک ہوتی ہے بیعت علی الجہاد۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے بھی بیعت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیعت الرضوان کا جو معاملہ پیش آیا تھا، بیعت الرضوان کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آنا چاہتے تھے مکہ میں، وہاں داخلہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی بنا کر، قاصد بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا، سرداران مکہ کے پاس۔ اور ان کو بھیجنے کی اس لیے مصلحت یہ تھی کہ ان کے علاوہ کسی کو بھی بھیجا جاتا تو کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کی چل رہی تھی، تو خدشہ یہ تھا کہ خدا نخواستہ مکہ میں داخل ہونے پر کوئی ان کے ساتھ میں گستاخانہ حرکت نہ کر بیٹھے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ دو کام زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی حضرت عثمان ابن عفان سے کبھی زنا صادر نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی بات تھی، آج کل تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا۔ اور دوسری یہ کہ کبھی انہوں نے شراب نہیں پی تھی، یہ بہت عجیب بات تھی اس زمانے کے حساب سے کہ نہ زنا کیا نہ شراب پی۔ وہاں والے حضرت عثمان کا احترام کرتے تھے، تو ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ عثمان اگر مکہ میں جائیں گے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لیکن شیطان بھیس بدل کر کے آیا اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روک لیا گیا، جو بھی وجہ رہی وہ تو تفصیلی باتیں ہیں، روک لیا گیا مکہ میں۔ یہاں پر یہ خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں گستاخانہ حرکت کی جا چکی ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے، جس کو بیعت الرضوان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے اس بیعت کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی تھی، وہ تھی بیعت علی الجہاد، جینے مرنے کی، کہ اگر موت بھی سامنے ہوگی تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور چونکہ عثمان وہاں بھی موجود نہیں ہے، وہ ان کے نرغے میں ہیں، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ عثمان ابن عفان کی جانب سے ہی خود نے رکھ دیا، عثمان کو پوچھا ہو گیا تو یہ جہاد کریں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک قسم بیعت کی بیعت علی الجہاد بھی ہے، اور بیعت کی ایک قسم وہ بیعت توبہ بھی کہلاتی ہے، بیعت توبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اصلاح و تربیت کے لیے کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بیعت کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ توبہ تو انسان کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح کر سکتا ہے، لیکن کسی کو گواہ بنا کر کے وہ اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ پروردگار میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں اور میں نے توبہ کر لی اب تک کے گناہوں سے، اور آئندہ کے لیے عہد و پیمان کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے ثابت قدم فرما لیو۔ تو یہ بیعت کی وہ قسم ہے، اور اس کی دلیل یہ ثبوت یہ ہے کہ حضور پاک السلام نے بعض صحابہ کرام نے کئی مرتبہ بیعت کی ہے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور پاک السلام نے خود نے بلا کر کے پھر بیعت فرما لی، جبکہ معلوم ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہیں، 5 بندے 100 صلات ہیں، پھر بھی حضور نے بیعت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سمجھنا کہ صاحب بیعت تو صرف اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہوتی تھی، یا بیعت تو صرف جہاد کے لیے ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے، وہ بیعت اصلاح تربیت کے لیے ہوا کرتی تھی، ہے نا بھائی؟ تو آپ 2 حضرات ہیں جی، اور آپ 2 حضرات ہیں غالباً، بس 4 حضرات ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ کر لیجیے جو الفاظ میں کہتا چلا جاؤں، آپ بھی کہتے چلے جائیے، آپ کو کیا ضرورت ہے، اب تو کہنے دیجیے بس، جو الفاظ میں کہتا چلا جاؤں آپ بھی کہہ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، زنا سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کے گناہ سے۔ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، ناحق قتل نہیں کریں گے، پرایا مال نہیں کھائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، کسی طرح کا گناہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ صادر ہو گیا تو انشاءاللہ فوراً توبہ کریں گے۔ بیعت کی میں نے چاروں سلسلوں میں بزرگان دین کے وسیلے سے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے دست مبارک پر یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما، عہد و پیمان پر استقامت نصیب فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، مشکاہ شریف میں ہے، اس میں سے 3 قتل برحق بھی ہوتے ہیں، جیسے ناحق قتل ہوتے ہیں، برحق بھی ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے ردت، یعنی جو شخص اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو وہ حلال دم ہے، وہ اس کا خون شریعت میں محفوظ نہیں ہے اگر اس کا کوئی وغیرہ۔ اسی طریقے سے زنا، اگر کوئی محسن سواد سے یعنی کہ شاید شدہ ہو کر کے ارتکاب کر لے تو رجم سنساری کے ذریعے سے وہ قتل ہے، اور ایک ناحق کسی کا قتل کر دیا جائے تو اس کا وہ خود بھی مباح الدم ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ بیعت نام کے واسطے نہیں ہوتی، بیعت کام کے واسطے ہوتی ہے۔ اس لیے شروعات میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک حصہ متعین کر لینا چاہیے روزانہ پابندی سے پڑھنے کے لیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد نصیر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ قرآن کے لیے 3 پارے یومیہ پڑھنا ہے۔ اس میں فرماتے تھے کہ ایک صورت یہ ہوتی کہ فجر سے پہلے کی سنتوں میں پڑھ لیں 1 پارہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رکعتین خفیفتین حدیث میں ثابت ہے، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص فجر کے سنتوں میں پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کا جو معمول تھا اس کے مطابق ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں میں 1 پارہ، ظہر کے بعد کی 2 سنتوں میں آدھ پارہ، یہ ہو گیا 1.5۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کے اندر پھر آدھا پارہ، تو یہ ہو گئے 2، اور مغرب کے بعد کی اوابین کے اندر 1 پارہ نفلوں کے اندر، تو یہ ہو گئے پورے 3 پارے۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر ایسا نہیں ہو سکے تو اس سے کم تو مقدار ہو ہی نہیں سکتی کہ 1 پارہ یومیہ پڑھا جائے، اور ناظرہ خواہ حضرات کے لیے فرماتے تھے 1 پارہ پڑھ لیں تو 1 پڑھ لیں یا آدھا پارہ پڑھ لیں۔ آخر درجے کے اندر یہ کہا جاتا ہے مسئلے کی روح سے کہ پاؤ پارہ، اس سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ لیکن مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام طے کر کے رکھنا چاہیے، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، سہولت بھی رہتی ہے، آسانی ہوتی ہے، پابندی ہو جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی وقت طے کر لینا چاہیے۔ 3 تسبیحات، بہت سے بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ 18 تسبیح بتلاتے تھے، یعنی درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار۔ کل مجھ سے پرسوں کسی نے پوچھا تھا 3 تسبیحات کے بارے میں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں نے مفتی ابراہیم صاحب کے ہاں جو بیان ہوا تھا 2 سال 3 سال پہلے، تب بھی اسی عنوان پر کچھ عرض کیا تھا، اور آخری مرتبہ ہوا تب بھی اس سے کل ظہر بعد کی مجلس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں کہی تھی۔ اچھا، مجھے اپنی کچھ بھی کہہ دینے کے اوپر افسوس نہیں ہوتا ریکارڈ ہونے نہ ہونے کا، لیکن کل
اتفاق کی بات ہے کہ کچھ نئے انداز سے کئی باتیں آئی تھیں، کئی باتیں، اور ہمارے عنایت بھائی نے بھی نہیں کی اور میں نے بھی نہیں کی، تو اس نے کہا وہ 3 تسبیحات میں سے ہر تسبیح کس تصور اور دھیان کے ساتھ پڑھی ہے. تو بعض حضرات یہ فرماتے تھے کہ 3 تسبیح 3 بار پڑھیں، صبح بھی اور شام بھی، یعنی کہ درود شریف کی، استغفار کی اور تیسرے کلمے کی، ہر تسبیح 3 بار. تو 3 تھی ہے 9 تو صبح ہو گئی اور یہی 9 شام کو ہو گئی، 18 تسبیح ہو گئی. لیکن بعض حضرات ایک تسبیح صبح شام بھی بتلاتے ہیں، لیکن میری کم ظرفی اور تنگ نظری یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں صرف ایک تسبیح 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہو جائے، لیکن ہو اس تصور اور دھیان کے ساتھ جو کہی جاتی ہے، تو اس سے کیفیت بنتی ہے صاحب ماشاء اللہ. اور جب ایک تسبیح 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھنے پر پابندی ہو جائے تو پھر 2 مرتبہ کی عادت ڈالنا چاہیے، یعنی 3 صبح اور 3 شام. یہ تو وہ چیزیں ہیں تلاوت اور تسبیحات کہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ ضروری ہیں. اس کے علاوہ معمولات کے لیے رائے مشورہ آپس میں کرتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے، قناعت نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے رب کریم اخلاص استقامت نصیب فرما، مواظبت نصیب فرما. اے رب کریم برکت عطا فرما. اے رب کریم آج کی شب قدر کی، اے رب کریم طاق رات کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالمہ قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین. میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلی میں نے زیارت کی تھی سن 1400 ہجری میں، یعنی 47 سال ہو گئے. 7 سال کے مقابلے میں ہدایت نو پڑھتا تھا چھتہ مسجد میں. اور دوسری مرتبہ سن 81 کے اندر 1401 ہجری میں مرکز نظام الدین میں جب وہ تشریف لائے، جب بھی تشریف لاتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا خدمت میں، جب سے وہ پہچانتے تھے ماشاء اللہ. اور میں بیعت ہوا تھا سن 82-83 میں، ان مختصر المعانی کے سال سہارنپور میں جا کر کے. لیکن سن 85 کے اندر جب میں گیا ہوا تھا تو میں نے تجدید کی درخواست کی تو پھر دوبارہ ہوا تھا. کئی جگہ ہوا. حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوا تھا. ہمارے حضرت جی افتخار الحسن صاحب یہ کہلواتے تھے بیعت کی بہنیں 4 خانوادوں میں. تو اپنے یہاں ماشاء اللہ بزرگوں کے پاس حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 4 سلسلے ہیں، 4 سلسلے ہیں.